ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا ہے، الجہاد ماض الی یوم القیامہ، قیامت تک جہاد جاری رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اسلامیہ نے پاکستان کی طرف سے انڈیا کے چیف آف آرمی سٹاف اور انڈین حکومت سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ غیور مسلمانان پاکستان کی تنظیم تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک لبیک اسلام کی طرف سے انڈین حکومت اور آرمی چیف کو کھری کھری سنانا چاہتا ہوں۔ شاید انڈین دماغ کو یہ پتہ نہیں کہ پاکستان کیا ہے، اور پاکستان کن کا ہے۔ دھمکی دینے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان ایک نظریاتی سلطنت ہے جس کا نظریہ توحید و رسالت اور ختم نبوت کی بنیاد پر ہے۔ پاکستان ہند کی سرزمین سے جوش جہاد اور جذبہ ایمان کی قوت سے بنا۔ پاکستان ہندو دھرم کو اپنے قدموں تلے روند کر اسلام کی سربلندی کا نعرہ بلند کرتے ہوئے مارز وجود میں آیا۔ پاکستان دنیا میں غیرت اسلامی، حمیت دینی اور جہاد فی سبیل اللہ کی علامت اور بڑے نشان کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ پاکستان اس قوم کا پاکستان ہے جن کا اللہ کی وحدانیت پر یقین ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین ہے، جنہیں رب ذوالجلال قرآن میں حکم دیتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ دشمنان اسلام کے لیے اپنی قوت تیار کرو۔ ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے، تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی الملاحم ہیں۔ ان کا لقب ہی غزوات اور جہاد سے عبارت ہے، اور ہم امت جہاد ہیں۔ ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا ہے، الجہاد ماض الی یوم القیامہ، کہ قیامت تک جہاد جاری رہے گا،
اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا ہے الجنت تحت ظلال السیوف کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ اس بنیاد پر امت جہاد کے مرکز جہاد پاکستان کو دھمکی دینے سے پہلے انڈیا سوچ لے کہ اس نے صرف پاکستان کو دھمکی نہیں دی، اس نے امت جہاد کو دھمکی دی ہے۔ اور انڈین حکومت یہ یاد رکھے اگر بارڈر کے اس پار پاکستان ہے تو بھارت کے اندر بھی ایک اور پاکستان انگڑائی لے رہا ہے۔ جس نظریے پر پاکستان بنا اور ایک ایٹمی قوت بنا، اس نظریے سے پیار کرنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں، اور اگر پاکستان کی طرف انڈین حکومت نے، انڈین آرمی نے میلی نظر سے دیکھا تو انڈین آرمی کو رجم کرنے کے لیے پاکستان کی طرف سے بارود کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اسے اپنی سرحدوں کے اندر سے بھی ایک شدید ترین مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پوری دنیا سے اسے شدید ترین مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاکستان کے نظریے کے ساتھ ہمارا ایک ایمانی تعلق ہے۔ پاکستان کی حفاظت ہمارے لیے ایک عبادت ہے، اور پاکستان کی حفاظت صرف پاکستان آرمی کا ہی فریضہ نہیں، پوری پاکستانی قوم کا فریضہ ہے۔ ہم اپنی پاک فوج کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ انڈیا کو منہ توڑ جواب دے، اور اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے لاکھوں نوجوان انشاءاللہ پاک آرمی کے شانہ بشانہ صرف کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ پیش قدمی بھی کریں گے۔ ہمارا تو ویسے ہی مرکز انڈیا کے بالکل سامنے ہے، ہم مکہ بھی بلند کریں تو اس سے بھی انہیں ڈر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں پاک فوج کو بھرپور یقین دلاتا ہوں، اور پوری قوم کی طرف سے مسلک حق اہل سنت و جماعت جو پاکستان کی غالب اکثریت ہے، جن کے اکابرین نے برٹش استعمار کے جبڑے چیر کر اور ہندو بنیا کو روند کر یہ پاکستان بنایا تھا، وہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت پاکستان کی حفاظت کے لیے الرٹ کھڑے ہیں اور اشارے کے منتظر ہیں۔ لہذا پاک آرمی کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھے گی، اور ہمیں اپنی فوج پر فخر ہے۔ یہ وہی فوج ہے کہ جس نے پاکستان سے دہشت گردی کی آگ بجھانے کے لیے اپنے مقدس خون کا چھڑکاؤ کیا، اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف اٹھنے والے ہر پنجے کو توڑ کے دم لیا۔ ہمیں اس فوج کی ایمانی، عسکری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر بڑا فخر ہے، اور ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ لہذا اس موقع پر آج جبکہ بھارت کی طرف سے دھمکی دی گئی تو پاک فوج کو بھرپور طریقے سے اس کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچانا ہے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچانا ہے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان